السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج یہ کمنٹ لے رہے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایمان کی علامات اور نشانیاں کیا کیا ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کے اندر ایمان کی بہت ساری علامتیں اور نشانیاں بتلائی ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی، ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں بھلی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو کہ تم پکے مومن ہو۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، گناہ کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹک اور تردد پیدا کرے تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ایمان کی علامت اور گناہ کی علامت اور نشانیاں بتلائی ہیں۔ اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دل اگر اس کام کو یہ کہے کہ یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، اور اگر ہمارا دل اس کام کو یہ کہے کہ یہ صحیح ہے تو اس کو بھی ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اب بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہیں اور پکا مسلمان مانتے بھی ہیں، مگر وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے بچنے کے لیے، قرآن و حدیث کی وعیدوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ علماء کرام پر الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو علماء کرام نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو ہمارا دل جو کہہ رہا ہے ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں، ورنہ چوری کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو چوری کو اچھا مانتے ہیں، بلکہ اگر میں تھوڑا آگے بڑھ کر کہوں تو یہ جو بیاج کھانے والے لوگ ہیں، یہ جو حرام کھانے والے لوگ ہیں، یہ جو رشوت لینے والے لوگ ہیں، یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ جو ان کاموں کو، زیادہ تر لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے ہیں۔ بیاج کو کمیشن، بیاج کو محنتانہ، رشوت کو کمیشن اور محنتانہ، اور اسی طرح سے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کے نام بدل کر انہوں نے دوسرے نام رکھ لیے، اور وہ اپنے دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام ہم غلط نہیں بلکہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو ہمارا دل اگر کسی کام کو یہ کہے کہ یہ صحیح ہے تو بھی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کو پرکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اب جو لوگ بیاج کھانے والے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، وہ اس چیز کو گناہ مانتے ہی نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تجارت ہے، یہ تو بزنس ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں ہمارے سماج کے اندر کہ جو دوسروں کے ساتھ میں کاروبار کرتے ہیں، حالانکہ اس کی بہت ساری شکلیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، مگر وہ اس کو جائز مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے تو اس کی ہر شکل جائز ہے۔ اسی طرح سے آج کل بہت ساری کمپنیاں کام کر رہی ہیں جن میں جوڑنے کے بعد نیچے چین جوڑنے کا سسٹم ہوتا ہے کہ میں اپنے نیچے 2 آدمی جوڑوں، میرے نیچے والے 2 آدمی جوڑیں، یہ بھی 2 آدمی جوڑیں، اس طرح سے چین جوڑتی جاتی ہیں، اور ان جو چین ہوتی ہے ہر جوڑنے والے کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے، جو کمیشن ہوتا ہے، وہ اوپر تک جاتا ہے، حالانکہ اوپر والے کی اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ اس کو لیتا ہے، جبکہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس لیے سمجھ لیجئے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو ہمارا دل کہے ہم اس کو صحیح، اگر دل کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا دل تو کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، مگر قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور دیکھنا پڑے گا۔ اب جو لوگ ناجائز چیزوں کو بھی جائز مان کر اور صحیح مان کر اور ثواب کا کام مان کر کر رہے ہیں تو وہ تو غلط کر رہے ہیں، وہ تو گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام
غلط نہیں ہے بلکہ صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سارے نیک کام کرو، آپ تمام ہی نیک کام کر رہے ہو، اس کے بعد اگر کوئی چیز تمہارے سامنے ایسی آ جائے کہ جس کے بارے میں تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ اب ایک آدمی ہے جو ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے، ہر وقت جوا کھیلتا ہے، بیاج لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، سارے غلط کام کرتا ہے، تو اس کا دل کبھی نہیں کہے گا کہ میں جو یہ بیاج لے رہا ہوں یہ غلط ہے، ایسا نہیں کہے گا، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ یہ تو تجارت ہے، یہ تو بزنس ہے، انما البیع مثل الربا۔ وہ تو صاف کہہ دے گا کہ یہ جو بیاج ہے یہ بھی بزنس کی طرح ہے، میں تو بزنس کر رہا ہوں، میں تو اپنا پیسہ لگا رہا ہوں، اگر میں لے رہا ہوں تو کوئی غلط نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام ہمیں یہ لگے کہ یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، اور جو یہ لگے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، مگر اس کے پرکھنے کا پیمانہ بھی ہونا چاہیے، اس کے پرکھنے کا ہمارے پاس اندازہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس اتنا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ان چیزوں کو پہچان سکیں۔ ایرا غیرہ نتھو خیرہ کوئی بھی کسی بھی بات کو کہہ دے، یا کوئی بھی کھڑا ہو کر کسی ناجائز چیز کو جائز یا کسی جائز چیز کو ناجائز کہہ دے تو اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوگا۔ آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات، صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ اسی طرح سے صحابیات یعنی عورتیں، ہماری مائیں، ہماری امہات المؤمنین، اور ان کے علاوہ جو صحابہ کرام کی بیویاں ہیں وہ سب، یعنی جن عورتوں نے بھی اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی، تو تمام صحابہ اور صحابیات ان سب سے محبت رکھنا اور ان کی راہ پر چلنا یہ بھی ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ پھر جو کوئی ان کو برا جانے یا ان کو نہ مانے، صحابہ کرام کو برا جانے یا صحابہ کرام کو نہ مانے، تو گویا اس نے قرآن و حدیث کا انکار کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو صحابہ اور صحابیات کو نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا مالک اور خالق ہے اس کی محبت رکھنا اور اس کے حکم پر چلنا بھی فرض ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ میرے نبی کی محبت رکھو، میرے رسول سے محبت رکھو، میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو، تمام رسولوں سے، تمام نبیوں سے محبت رکھو، اور اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرو، نبی کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح سے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، صدقے دینا، فطرے دینا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، بہن بھائیوں کے حق ادا کرنا، ماں باپ کے، خالوں کے، اسی طرح چاچا چاچی، نانا نانی، دادا دادی، جتنے بھی متعلقین ہیں، ہم سفر یا ہم عمر جو بھی ہیں، ان سب کے حق ادا کرنا، یہ سب کی سب ایمان کی علامتیں ہیں اور ایمان کی نشانیاں ہیں۔ تو آپ ان تمام باتوں کا خلاصہ 2 لفظوں میں سمجھ لیں کہ جو کام اچھے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر جو کام ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کام کرنے چاہیے، تو جو کام اچھے ہیں ان کو کرنا اور جو کام برے ہیں ان سے بچنا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سوال کے جواب کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.